کہیں ایک عمل ہے اور اس عمل میں حد سے بڑھ کر کے انسان اپنے آپ کو تھکا دے، یہ بھی شریعت کو پسند نہیں ہے۔ ایک آدمی راتوں کو پوری رات تہجد پڑھتا ہے اور تلاوت کرتا ہے اور پورا دن روزہ رکھتا ہے، رمضان کے علاوہ۔ راتوں کو تہجد پڑھنا اور دن کو یہ کہ روزہ رکھنا۔ آخر بیوی کی بھی تو حقوق ہے، بچوں کی بھی حقوق ہے، مہمانوں کی بھی حقوق ہے، رشتہ داروں کی بھی حقوق ہے۔ اس طریقے پر یہ آدمی تو اپنے آپ کو تھکا کر کے رکھ دے گا، اور اس طریقے پر یہ کہ مشقت میں پڑ جائے گا، اور اللہ کو یہ چیز منظور بھی نہیں ہے، یہ سنت سے تجاوز ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، قرآن ہم نے اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ ایک حد ہے۔ صحابہ آپس میں کچھ صحابی کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی فرماتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور آپ کے عمل تھوڑے ہیں، لیکن آپ کا ایک عمل پوری کائنات کے مسلمان اگر مل کر کے آپ کی ایک نماز کا مقابلہ نہ کر سکیں تو آپ کے لیے بظاہر تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے، لیکن ہم لوگ نبی نہیں ہے، غیر نبی ہے، اور ہماری کوتاہیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں۔ لہذا ایک صحابی کہتا ہے کہ میں مسلسل روزہ رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں مسلسل رات کے قیام کروں گا، تیسرا کہتا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، بخدا انی اعلمکم و اخشاکم للہ، انا اعلمکم باللہ، میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کی مرضیات کو زیادہ جانتا ہوں، اللہ کی معرفت تم سب سے زیادہ مجھے حاصل ہے، اور تم سب سے بڑھ کر کے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی خشیت مجھے لائق ہے۔ لیکن یہ کہ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں بیدار بھی رہتا ہوں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ نہ شادی کریں گے، نہ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کر بغیر روزے کے وقت گزاریں گے؟ رمضان کے روزے تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پورا سال اس طریقہ پر دن کو روزہ رکھیں گے، اور شام کو یہ ہے کہ قیام اللیل کریں گے اور تہجد پڑھیں گے۔ میں محمد اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کی مرضیات کو بھی جانتا ہوں، لیکن یہ ساری میری سنتیں ہیں۔ شادی بھی کرنا، بیوی بچوں سے ملنا، ان کا حق ہے، انسان کے اپنے جسم کا حق ہے کہ وہ آرام کرے، جو لوگ باہر سے آتے ملنے کے لیے ان کا بھی حق ہے۔ یہ جو آپ کا کہنا کہ ہم پوری رات یہ کہ تہجد پڑھیں گے، قیام کریں گے اور پورا دن روزہ رکھیں گے، یہ میری سنت نہیں، یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ اور ایک صحابی یہ کہ عبادت کرتے 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 جب جن دنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، وہ ایسے خوبصورت آدمی اور ایسے طاقتور قداور آدمی، لیکن اس نے اس طریقے پر عبادت شروع کر دی، کرتے 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 آنکھیں اس کی ڈوب گئی، آنکھیں ڈوب گئی۔ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا خدا کے بندے پہچانا بھی نہیں اب کون ہے؟ تو میں فلان آدمی ہوں۔ ہوا آپ کو کیا ہے کہ اس طریقے پر آپ نے اپنے آپ کو فنا کر دیا؟ بس وہ کہتے ہیں کہ جی میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں درود پڑھتا ہوں، اس طرح تلاوت کرتا ہوں۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، آپ کی جسم کا آپ پر حق ہے، آپ کی آنکھوں کا حق ہے، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اس طریقے پر تو آپ کو یہ کہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلسل روزہ، راتوں کو تہجد، پوری رات نفل پڑھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہ مہمان بن کر کے گئے، تو اس کی بیوی کو دیکھا کہ بیوی بالکل خستہ حالت میں، سادی حالت میں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بڑا زیرک آدمی تھا، بہت زیرک آدمی تھا، 250 سال عمر اس نے پائی محمد کی برکت سے، سب کو سبحان اللہ۔ یہ آدمی بڑا ذہین آدمی تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو الدرداء کہ گھر پہ جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بیوی بالکل خستی حالت میں اور سادہ حالت میں، تو فرمانے لگے کہ میری بہن
جب اللہ نے نعمتیں دی ہیں آپ کے پاس، اگر کپڑے ہیں، کپڑوں کی فراوانی بھی ہے، مال ہے، تو ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تو اس کو پسند کرتا ہے کہ جس کو نعمت دی ہے تو وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ اس پر دیکھنا بھی چاہتا ہے۔ اس طرح خستہ حالت میں، اس طرح پراگندہ حالت میں یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو الدرداء کی بیوی نے ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اچھے کپڑے پہن لوں اور بناؤ سنگار کروں، کس کے لیے کروں؟ تیرا بھائی پورا دن روزے میں ہوتا ہے اور رات کو یہ کہ تہجد پڑھتا ہے، میں کس کے لیے اپنے آپ کو بناؤں؟ آپ کے بھائی جان کا تو یہ حال ہے۔ حضرت سلمان نے فرمایا اچھا اسی طرح ہے؟ کہا وہ تو مہینوں کے مہینے ہماری طرف ان کو توجہ ہی نہیں ہے، رات کو نفلیں اور دن کو روزہ، رات کو نفلیں دن کو روزہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جب تشریف لائے، کھانا پکا کر کے انہوں نے مہمان کو کھلایا، خود بھی تھوڑا سا لیا، اس کے بعد یہ ان کی آپس کی دوستی تھی حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو الدرداء کی۔ تو حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ بھائی جان آپ نے کھانا کھایا، ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھ لی، اب آپ آرام کر لیں، میرے کچھ معمولات ہیں۔ فرمایا کیا معمولات ہیں؟ فرمایا میں تو نفل پڑھوں گا۔ فرمایا سو جا، نفل پڑھوں گا۔ سو جاؤ، نفل پڑھوں گا۔ حضرت ابو الدرداء ان کی مجبوری میں وہ تھوڑی دیر آرام کیا اور ان کو یہ گمان ہو گیا گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد کہ سلمان فارسی وہ نیند میں غرق ہو گئے ہوں گے۔ اٹھے، وضو بنانا چاہا، سلمان فارسی اٹھا، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ جی نفل پڑھنا چاہ رہا ہے۔ فرمایا نفل پڑھ، سو جا۔ پھر اس کو سلایا، پھر گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد پھر حضرت ابو الدرداء اٹھا۔ حضرت سلمان فارسی وہ بھی بڑے بیدار تھے، فرمایا سو جا، نفل پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ اس کو سلایا۔ رات کے آخری حصے میں جب صبح صادق ہو جاتی ہے، سحری پہ آدمی کھانا پینا بند کر لیتا ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے کچھ پہلے، آدھا پونا گھنٹہ پہلے حضرت سلمان فارسی اٹھا، خود اس نے وضو بنایا اور ابو الدرداء کو کہا اٹھو اب تہجد پڑھو، پوری رات نفلیں پڑھتے ہو، پورا دن روزہ رکھتے ہو، بیوی کہاں جائے؟ تو اس پر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھی اور صبح کو یہ کیس اور یہ مقدمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک بزرگ ہے، راتوں رات ہمیشہ نفل پڑھتا ہے، پورا دن روزہ رکھتا ہے، ہمیشہ روزہ ہی روزہ، رمضان کے علاوہ بھی، بیوی بچوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اور سلمان فارسی نے اس کو منع کیا ہے، اور اس کو منع کرتے کرتے رات کے آخری حصے میں تہجد میں ان کو اٹھایا اور روزے سے بھی منع کیا، اس طرح نفلی روزے زیادہ نہ رکھا کرو۔ کیا وہ صوفی صاحب وہ بہتر ہے یا ان کا عمل بہتر ہے؟ وہ صوفی صاحب جو پوری رات نفلیں پڑھتا ہے اور پورا دن روزہ رکھتا ہے، وہ ان کا عمل بہتر ہے یا ان کا عمل بہتر ہے؟ سلمان فارسی نے جو طریقہ اختیار ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے ٹھیک کہا، یہی میرا طریقہ ہے۔